بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں سنو بھائی، روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان اباہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان یصلی من اللیل ما شاء اللہ، جتنی چاہتے نماز پڑھتے تھے، تو حتی اذا کان من آخر اللیل، جب رات کا آخری حصہ ہوتا، ایقظ اہلہ للصلاۃ، رات کے آخری حصے میں، فجر کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھا دے، ان سے کہتے الصلاۃ، چلو نماز پڑھ لو، ثم یتلو هذه الآیہ، پھر یہ آیت تلاوت کرتے کون سی؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پہ جمے رہیے، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ کو رزق دیں گے، اور انجام تقوی کے لیے یعنی متقی لوگوں کے لیے ہے۔ ایک اور روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة فی جوف اللیل، رات کے اخیری حصے میں اٹھ کر رات کے درمیان میں اور اخیر میں نماز پڑھنا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز۔ پیارو، یہ آج آخری ہے اس کا بیان، اور کل کو انشاءاللہ جتنا اٹھنے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد جتنی باتیں سنتیں اب تک بیان ہوئی اور فضائل، کل انشاءاللہ سب بتاؤں گا۔ بس ایک بات سنتے چلو، جس کو میں نے بیانات میں بہت مرتبہ نقل کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا، تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو یہ جواب دیا تھا کہ طارت العبارات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکیعات رکعناها فی جوف اللیل، یہاں مشکات کے حاشیے میں طاحت العبادات وفنیت الاشارات وما نفعنا الا رکیعات صلیناها فی جوف اللیل، بس رات کے اخیری حصے میں جو ہم نے راتوں میں درمیان میں اور اخیر میں اٹھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، چونکہ اس میں اخلاص بہت ہوتا ہے، استحضار بہت ہوتا ہے، توجہ یکسوئی بہت ہوتی ہے، بس اس سے نجات ہوئی، باقی سب تقریریں، عبادات، مجاہدات، سب نکتے نکات سب ایسے ہی چلے گئے۔ سن لو میرے پیارو، عادت بنا لو، عادت بنا لو، عادت بنا لو، یہ بہت عظیم عادت ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، جو تہجد گزار بنتا ہے دنیا سے اللہ والا ہو کے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اس وقت میں دعائیں مانگو، نمازیں پڑھو اور دعائیں مانگو۔ صلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔